بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک مسلمان، ایک مومن شخص صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ مخلوقات میں سے بہت ساری چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے نفع مند، فائدہ بخش اس وقت ہو سکتے ہیں، ہم اس وقت کسی کے کام آ سکتے ہیں جب ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو۔ اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آج آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ارشاد گرامی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بن سکتے ہیں، ان کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان شخص پر صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اسی طرح سوال کیا، جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر وہ شخص مال و دولت نہیں پاتا، اپنے پاس نہیں اس کے موجود، تو وہ کیسے کسی کی مدد کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، اسے چاہیے کہ وہ کام کاج کرے اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات پر پیسے کمانے کے بعد خرچ کرے اور پھر اس میں سے صدقہ دے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کام کاج کرے، مال کمائے، اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو اللہ رب العزت اسے صدقہ کا ثواب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل فی فی امرأتک فہو لک صدقہ، اگر تو اپنی زوجہ کے، اپنی اہلیہ کے منہ میں اناج کا اور کوئی لقمہ دیتا ہے خوراک کا، یعنی اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اس پر بھی تمہیں کیا ملتا ہے؟ صدقہ ملتا ہے، صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ کمائے گا، خود کھائے گا، خود اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں دوسروں کا بھی خیال رکھوں، اس کو صدقہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پھر سوال کیا، رسول اللہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کام کاج کرے، وہ کمائے، وہ معذور ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُغِيثُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اسے چاہیے کہ وہ کسی پریشان حال شخص جو پریشانی سے گزر رہا ہے اس کی مدد کرے۔ اب مدد صرف مال کے ذریعے ہی ممکن نہیں، بلکہ ایک اچھا مشورہ، ایک اچھی رائے، حوصلہ، تسلی کے کلمات کہنا، خیر خواہی کا کسی سے جذبہ رکھنا اور اس کی اچھی رہنمائی کر دینا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ سب چیزیں اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گی، اور یہ بھی صدقہ میں شامل ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا، رسول اللہ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایک روایت میں آتا ہے فَيَعْمَلْ بِالْخَيْرِ، اسے چاہیے کہ وہ خیر کے کام کرے، خود اچھے کام کرے اور اچھائی کا حکم دے۔ اور پھر آخر میں اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی، يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شر سے، فساد سے بچا لے، باز رکھے اور گناہوں سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین! قربان جائیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی ہی نیکیوں کے بہانے رکھے کہ اگر کوئی شخص مال سے صدقہ نہیں کر پا رہا اور صدقہ کے جو طریقے ہیں ان کو نہیں اپنا پا رہا، تو صرف اور صرف اپنے آپ کو برائی سے روک دے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں موجود ہیں، جیسا کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور اسی طرح ان کے لیے ان کے کاموں کے مطابق نیکیوں کے مواقع فراہم کرنا۔ جیسے ہم میں سے کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ کسی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگلا شخص اسے جواب دیتا ہے، تو اب یہ اس دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 30 نیکیاں
کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے چاہیے بہت سارے ایسے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں روز عطا فرماتے ہیں جن میں ہم خود نیکیاں کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی حقیقت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن اس چیز کی تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو دے کر اپنی مغفرت کروا لے، تو ایک ایک نیکی ہی اس قدر قیمتی ہے۔ ان سب چیزوں کی موجودگی میں اب کوئی مسلمان، کوئی مومن شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی میں نفع کرنے کا موقع نہیں، کسی کے لیے نفع بخش میں نہیں بن سکتا، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا، میں کسی کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کرنے کی اور ساری انسانیت کے لیے نفع بخش بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر بھی دین کے تمام کاموں پر صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔